أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم اللہ علیم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت نمبر 154 تلاوت کی ہے۔ پہلے سے غزوہ احد کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے میں شرکت نہیں کی اور لشکر روانہ کیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ تو اس کو سریہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا تو وہ محض جہاد کہلاتا ہے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے۔ غور سے سنیے گا یہ بات، 9 سالوں میں 27 غزوے ہوئے۔ یوں سمجھو کہ اوسطاً 1 سال میں 3 غزوے ہوئے، اور ان غزووں میں لوگ آج بہت الزام لگاتے ہیں کہ بہت مار دھاڑ کی، بہت تلواریں چلائی، دہشت گردی پھیلائی۔ تو یہ سنیے گا کہ وہ غزوے بستیوں کو اجاڑنے کے لیے نہیں، لوگوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے جو بھی جنگیں ہوئی، مجبوری میں کرنی پڑی، وہ اسی لیے ہوئی۔ کچھ جنگیں خود کی حفاظت کے لیے بھی ہوئی۔ اب جو وہ 9 غزوے ہوئے ہیں، ان غزووں میں دونوں طرف سے جو آدمی مارے گئے ان کی کل تعداد 1048 ہے۔ اب خود اندازہ کرو کہ وہ جنگیں کیوں ہوئی تھی، اب خود اس بات کا اندازہ کرو اور سمجھ لو، اور آج کے اس کے بعد کی جو بڑی جنگیں اور جو چیزیں ہوئی ہیں، اور تاریخ اور ہسٹری میں جو چیزیں ہوئی ہیں، وہ سامنے رکھو، اور ایک سال میں 2 سالوں میں کتنی بڑی تباہیاں ان لوگوں نے پھیلائی ہے، وہ سامنے رکھو، اور یہ سامنے رکھو تو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں دہشت گرد کون ہے۔ اب پچھلی ابھی تازہ جو جنگ چل رہی ہے، وہ بھی پچھلے کچھ دنوں سے آفیشلی طور پر تو بند ہے، لیکن اندرونی طور پر ابھی بھی فلسطینیوں کو اور اہل غزہ کو مارنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کتنے لاکھوں بچے، کتنے لاکھوں بوڑھے اور کتنے گھر تباہ کر دیے گئے، اور یہاں 10 سالوں میں طرفین سے جو جنگیں ہوئی ان میں تقریباً 1048 لوگ، یعنی ایک مقصد تھا، بستیاں تباہ کرنی نہیں تھی، حکومتیں کرنا نہیں تھا، ظلم کا خاتمہ، حق کو نافذ کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کو دنیا میں نافذ کرنا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہوا ان میں بہت سے مسلمان بھی تباہ ہوئے، کافر بھی تباہ ہوئے۔ تو یہ جو غزوہ ہوا ہے، غزوہ احد، وہ ہجرت کے 3 سال پیش آیا، جس کی بہت تفصیل آپ سن چکے ہیں، اور کئی عرصے سے انہی آیات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ہوا یہ کہ مسلمانوں کو پہلے سے اطلاع کیے بغیر اچانک
3,000 کا لشکر مدینے کے قریب آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض باتیں افواہ ہوتی ہے، پہلے تحقیق کرو کہ واقعی میں دشمن حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، یا پھر کوئی مسافر قافلہ ہے۔ اب صحابہ بڑے فرتیلے تھے، کام میں چست تھے، چلنے میں اتنے تیز تھے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ آج کل تو ہم نے ایکٹیوا خریدی ہوتی ہے، بغیر ایکٹیوا کے ہم 15 قدم بھی نہیں چلتے، اتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ یہ ایک عذاب ہے، ایکٹیوا بھی ایک بائک ہے نا، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ چلو کہیں جانے کے لیے، آنے جانے میں آسانی کے لیے، لیکن یہاں سے 8 نمبر بھی جانا ہے، یہاں سے 7 نمبر بھی جانا ہے، دکان میں بھی جانا ہے، اسکول بچوں کو چھوڑنے بھی جانا ہے، بٹن دبایا اور چلے۔ اندر سے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ہمت جواب دے چکی ہے۔ اب کبھی کہیں کہو 2 کلومیٹر چلنا ہے، کبھی کسی عمرے کے لیے بھیج دو تو حالت خراب ہو جاتی ہے، کہ وہاں تو چلنا ہی چلنا ہے۔ حج کے لیے بھیج دو تو حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ نے تحقیق کی، معلوم ہوا کہ واقعی میں قریش مکہ، کفار مکہ اور ان کے ساتھ کچھ اور خاندان مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے۔ کیوں آ رہے؟ تاکہ بدر میں جو ان کو ذلت اٹھانی پڑی اس کا بدلہ لے سکے۔ اب جیسے ہی پتہ چلا معاملہ ایسا ہی تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمرجنسی حالت کا اعلان کر دیا، ہنگامی حالت کا، اور حکم دیا کہ فوراً احد کے میدان میں پہنچو۔ اور یہ احد پہاڑ اس وقت مدینہ سے 2-3 میل کی مسافت پر تھا۔ اب تو مدینہ کی آبادی دور دور تک چلی گئی ہے، اب تو وہ بھی مدینے میں آ گیا۔ تو احد پہاڑ کے دامن میں جنگ کی تیاری شروع ہوئی۔ اب جب اللہ کے نبی چلے تو مدینہ سے تقریباً 1,000 کی فوج اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، مگر جب اب وہاں پہنچنے والے تھے تو راستے میں 300 منافقوں نے بہانہ بنا کر واپس چلے گئے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ دستے بنائے، ان 700 میں سے الگ الگ ساتھیوں کی کمان میں دیے کہ فلاں دستے کا کمانڈر فلاں ہوگا، فلاں دستے کا فلاں کمانڈر ہوگا، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ کس نے کس جگہ پر کھڑا ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروگرام بنایا تھا وہ بہت معقول تھا۔ ایک چھوٹے سے ٹیلے پر، جس کو جبل رومات کہتے ہیں، 50 تیر انداز بٹھا دیے، اور یہ حکم دیا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے یہ مورچہ نہیں چھوڑنا۔ اب ابتدائی مرحلے میں جنگ ہوئی، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ ہوا، اور کفار ہتھیار چھوڑ کر، اپنا مال غنیمت، اپنا مال چھوڑ کر کے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور ان کے سامان سے میدان بھر گیا۔ مسلمانوں نے وہ مال غنیمت سمیٹنا شروع کیا۔ اب وہ 50 آدمی جو جبل رومات پر بٹھائے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ فتح ہو گئی ہے، ہم بھی چل کر مال غنیمت اکٹھا کریں۔ وہ 50 دستوں کے جو امیر تھے، حضرت عبداللہ ابن جبیر، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ فتح ہو یا شکست، تمہیں مورچہ نہیں چھوڑنا ہے۔ دوسروں نے کہا کہ بے شک اللہ کے نبی کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ یا ہماری ضرورت پڑے گی، اب تو تم دیکھ رہے ہو کہ فتح ہو گئی، میدان سارا ہمارے پاس ہے، کفار بھاگ گئے، تو اب یہاں رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھنے میں غلطی ہوئی، مگر ان کی سوچ غلط تھی، انہوں نے اپنے امیر کی اطاعت نہیں کی، اور اکثر ساتھی ٹیلے سے اتر کر مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ادھر سے خالد ابن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ جنگی بڑے ماہر تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ راستہ خالی ہے، 200 آدمیوں کا دستہ لے کر پیچھے کی طرف سے حملہ آور ہوئے۔ جو مورچے پہ کھڑے تھے، جتنے بچے تھے وہ شہید ہوئے، اور انہوں نے آواز دی کہ اے قریش مکہ، میں خالد ابن ولید پیچھے کی طرف سے حملہ کر رہا ہوں، تم آگے سے پلٹو۔ مسلمان عین اس وقت دونوں طرف سے 2 لشکروں کے نرغے میں آ گئے اور افراتفری پھیل گئی۔ 70 مسلمان شہید ہوئے۔ عتبہ ابن ابی وقاص نے ایک پتھر مارا، جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی کے نیچے کے سامنے والے جو دانت ہیں
ان کے ساتھ جو دائیں طرف والا دانت ہے وہ شہید ہو گیا، اور ابن قمیصہ نے تلوار ماری جس سے اللہ کے نبی کی جو لوہے کی ٹوپی تھی وہ کٹی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے اقدس زخمی ہوا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اس افراتفری میں خود مسلمان جان بچانے کے لیے پہاڑ پر گئے، بھاگنے لگے کہ چڑھو پہاڑ پر چڑھ جاؤ اپنی جان بچاؤ، اور اس کا تذکرہ میں نے گزشتہ آیت میں کیا تھا لیکن اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ کہا اذ تصعدون، جب تم پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے، اپنی جان بچانے کی فکر کر رہے تھے، اور ایسی حالت میں یہی ہوتا ہے ولا تلوون علی احد، اور تم مڑ کے کسی کو نہیں دیکھتے تھے کہ دوسروں کا کیا حال ہے۔ انسان جب مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کو کس کی فکر ہوتی ہے؟ اپنی جان کی، وہ دوسروں کی طرف نہیں دیکھتا۔ والرسول یدعوکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آواز دے رہے تھے، فی اخراکم، تمہاری پچھلی صفوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی صفوں میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ وہ کلمہ پڑھنے والوں تمہیں کیا ہو گیا، کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو بھاگ رہے تھے۔ اللہ نے کہا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا، ایک غم ساتھیوں کے شہید ہونے کا، دوسرا غم مال غنیمت کے ہاتھ سے نکلنے کا۔ اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم کی وجہ سے ایک اور غم دیا، غم کے بدلے میں غم دیا، کیونکہ تم نے اللہ کے پیغمبر کا حکم نہیں مانا، ان کو غم پہنچایا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم میں ڈال دیا کہ تمہارے ساتھی بھی شہید ہوئے، مال غنیمت بھی ہاتھ سے نکل گیا، اور تم جیتا ہوا میدان ہار بیٹھے۔ لیکن ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اسی کو اللہ نے فرمایا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم آئندہ غم نہ کھاؤ ان چیزوں پر جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ یعنی یہ اس وقت جو مصیبت پیش آئی، یہ جو حادثہ پیش آیا، یہ جو غم تمہیں پہنچائے، اس واقعے میں تمہیں یہ سبق دیا گیا کہ ہاتھ آئی ہوئی چیز اگر نکل جائے، ضائع ہو جائے، تو اس پر افسوس نہیں کرنا، اس پر پریشان نہیں ہونا، اس پر غم نہیں کرنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ تو ہماری قسمت میں تھا ہی نہیں۔ اور جب آدمی کو حالات بار بار آتے ہیں نا، پہلی بار حالت آتی ہے تو اس کو کئی راتیں نیند نہیں آتی، وہ غم اس کو پریشان کر دیتا ہے، لیکن بار بار کئی طریقے کے حالات آئے تو آدمی اس سے یوز ٹو ہو جاتا ہے، اب اس کو پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ غم بھی اسی لیے آیا تاکہ آنے والی مصیبتوں سے تم غم زدہ نہ ہو، ولا ما اصابکم، اور نہ اس تکلیف پر غم زدہ ہو جو تمہیں پہنچی ہے کہ کچھ ساتھی شہید ہوئے، کچھ ساتھی زخمی ہوئے، اور آئندہ کوئی ایسی تکلیف پہنچے گی تو تم پریشان نہیں ہوں گے۔ اب آج ہمارے ملک میں کوئی ایسا واقعہ کھل کے اگر آج سے 10 سال پہلے سنائی دیا جاتا کہ کسی کی موب لنچنگ کر دی گئی تو ہم کتنے غمزدہ تھے، کیا حالت ہوتی تھی۔ لیکن جب وہ واقعات بار بار ایک طریقے کے آ رہے تو ہم سمجھو کہ یوز ٹو ہو کے۔ اہل غزہ کو دیکھو کہ اتنی تکلیفیں کہ ہم تو سن کے تھرا جائے، لیکن ان کی زبانوں سے کیا نکلتا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آدمی یوز ٹو ہو جاتا ہے کہ آئندہ کوئی ایسی تکلیف پہنچے تو تم پریشان نہ ہو، اور تمہارے ذہن میں ہوگا کہ پہلے ایسا ہوا تھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اب وہ غمزدہ تو تھے ہی، اچانک اس وقت حالات تھے، اور جب حالات ہو اچانک اور دونوں طرف سے گھرے ہو، اور ایک خبر بھی مشہور ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو کتنا غم ہوگا۔ اب اللہ تو صحابہ سے محبت کرتے تھے، اللہ تو اپنے نبی سے محبت کرتے تھے، تو جب دیکھا انہوں نے، جب ان کو پتہ چلا اچانک ایسی حالت میں کہ نہیں اللہ کے نبی شہید نہیں ہوئے، زخمی حالت میں، تو فوراً انہوں نے توبہ کی، واپس آئے، اور مسلمان غم کی حالت میں تھے، پریشانی کی حالت میں تھے۔ اللہ نے اس وقت کیا مدد فرمائی، اس کا آگے ذکر ہے۔ یہ چیز اس بات کی یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ حالات میں جب بندہ جمتا ہے تو اللہ کی طرف سے ڈھارس بندھائی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ بندے کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور بالکل ویسا غزوہ احد میں ہوا۔ اللہ نے فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا،
واہ! اللہ کہتے نازل کیا تم پر غم کے بعد امن، اور امن بھی کیسا؟ عین جنگ میں کسی کو نیند آئے گی؟ عین جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط فرما دی. یعنی کافر جب اپنا غصہ نکال چکے، اب کافروں پر اللہ نے پہلے تو رعب ڈالا کہ بھاگو نہیں تو اب یہ واپس آ چکے، ہماری خیر نہیں. پہلے تو اللہ نے رعب ڈالا، بھاگ گئے. اور اللہ نے مسلمانوں پر امن اور اطمینان کی کیفیت طاری کر دی کہ عین اس حالت میں اللہ نے سب پر نیند طاری کر دی. یغشا طائفۃ منکم، جو ڈھانپ رہی تھی تم میں سے ایک گروہ کو، نیند طاری ہو گئی. ابو طلحہ فرماتے کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی اور میں کھڑا تھا، نیند کی وجہ سے بار بار تلوار میرے ہاتھ سے گر جاتی تھی، میں پکڑ لیتا تھا، پھر گر جاتی تھی، پھر پکڑ لیتا تھا، پھر گر جاتی تھی. اور آپ دیکھو کہ کسی پر غم ہو، نیند نہیں آ رہی ہو، پریشانی ہو، اور ایسی حالت میں اس کو کچھ وقت نیند اگر آ جائے تو اب اٹھنے کے بعد دیکھیں گے کہ اس کو چستی بھی نظر آئے گی، اور جو اس پر صدمہ تھا وہ بھی کچھ حد تک ہٹتا ہوا نظر آئے گا. اللہ نے نیند مسلط کر دی. وَطَائِفَةً قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، جو عین میدان جنگ میں تھے ان کے ساتھ تو یہ ہوا کہ نیند مسلط کر دی. اور ایک گروہ تھا کہ ان کو پریشان کر دیا تھا ان کی جانوں نے. یہ کن کی بات ہے؟ ان منافقوں کی بات ہے جو میدان جنگ سے 1000 چلے تھے، 300 واپس چلے گئے، واپس مدینہ چلے گئے. جب انہوں نے سنا کہ بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، اور گئے اسی لیے تھے کہ ہم تو کہیں قتل نہ ہو جائے، اور انہوں نے سنا کہ بہت سارے مسلمان زخمی ہیں، تو گھر میں رہتے ہوئے بھی ان کی سانسیں سوکھ رہی تھی اور ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے کہ اب تو وہاں مسلمان کہیں یہ مدینے پہ حملہ نہ کرے اور ہمیں بھی آ کر قتل کر دے، اور گھروں میں بیٹھے ہوئے پریشان تھے. جو بھاگے تھے ان کو سکون نہیں تھا، جو میدان جنگ میں تھے اللہ نے ان کو سکون عطا فرما دیا تھا. اور یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، خیال کرتے تھے اللہ کے بارے میں ناحق زمانے جاہلیت کے خیال کی طرح. کیا خیال کرتے تھے؟ جیسے آج کل ہم میں سے بعض مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ اگر ہم حق پر ہوتے تو ہمارے لوگ کیوں مارے جاتے. بالکل یہی جاہلیت والا خیال، ہم کیوں زخمی ہوتے، ہمیں کیوں شکست ہوتی، ہماری کیوں موب لنچنگ کی جا رہی، ہم کو کیوں مارا ہے. اب جیسے ہی ان کو موقع ملا، کیونکہ وہ تو تھے ہی منافق، ان کے اندر نفاق، سچا ایمان والا جس کا بھروسہ، جس کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، جس کو اللہ کی قدرت پر بھروسہ ہوتا ہے، اس کی زبانوں سے یہ باتیں نہیں نکلتی کہ ہم حق پر ہوتے تو ایسا کیوں ہوتا. اب جیسے ہی بلا ان کو موقع مل گیا، کیا کہا؟ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہتے تھے کہ کیا ہے ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ ہے، یعنی ہمیں اس معاملے میں کیا حاصل ہوا، کیا ضرورت تھی اتنے لوگوں کو شہید کروانے کی، کتنوں کو مروانے کی، کیا ہے ہمیں اس معاملے میں کیا ہوا؟ آدمی بھی ہم نے مروائے، مال غنیمت بھی ہاتھ سے نکل گیا، میدان بھی ہاتھ سے نکل گیا. قل ان الامر کلہ للہ. جب یہ خیالات آئے اور وہ ادھر غم کر رہے تھے، ڈرے کہ کیا ضرورت تھی مدینے سے باہر نکلنے کی، ہم نے تو کہا تھا کہ مدینے میں رہتے ہوئے قلعے میں بند ہو کے لڑو، باہر جانے کی کیا ضرورت تھی، دیکھو کیا ملا ہم کو اس سے. تو اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے کہہ دیجئے کہ بے شک معاملہ سارے کے سارا اللہ کے قبضے میں ہے. دنیا میں دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے، کبھی اتار ہوتا ہے، کبھی چڑھاؤ ہوتا ہے. آج خوشی ہے، کل غم ہے، آج راحت ہے، کل پریشانی ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. دنیا ایک جیسی حالت میں نہیں رہتی، حالات آگے پیچھے ہوتے رہتے. اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے تو کہہ دیا کہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا کرنا ہے. اور پھر ان منافقوں کے یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپائے رکھتے تھے جس کو وہ ظاہر نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یعنی دل کے اندر جو بغض، جو کینہ، جو ہٹ دھرمی ہے، اور اسلام کے خلاف سازشیں اور گندے خیالات جن کو یہ چھپاتے ہیں اور تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرتے، مگر اللہ سے تو کوئی کچھ چھپا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تو ظاہر باطن نیک بد
نیکی بدی سب اس کے سامنے ہے، ہر چیز کو وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتے کہ یہ منافق بدبخت اپنی منافقت کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی بھلائی ہوتی تو ہم یہاں قتل نہیں کیے جاتے، یعنی اللہ کو ہماری بھلائی منظور ہوتی تو ہمارے اتنے آدمی شہید نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ خیال باطل ہے، ان کا یہ خیال باطل ہے۔ کیا خیال باطل ہے؟ کہ جنگ میں شریک ہوئے تو مارے گئے، اگر جنگ میں شریک نہیں ہوتے تو بچ جاتے۔ ہم کہتے ہیں نا ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا، ویسا نہیں کرتے تو ویسا ہوتا، یہ ساری چیزیں دماغ میں چلتی رہتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جو منافقین یہی باتیں کرتے تھے، جنگ میں شریک ہو گئے تو قتل ہوئے، نہیں جاتے تو بچ جاتے۔ اللہ فرماتے لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، ان سے کہہ دو کہ اگر اپنے گھروں میں ہوتے اور تمہارے لیے قتل ہونا لکھا جا چکا ہوتا تو تم اپنے گرنے کی جگہوں پر جہاں قتل ہونا تھا وہاں اپنے آپ پہنچ جاتے، تمہیں قتل نہیں ہونا تھا اس لیے تم اپنے گھروں میں تھے۔ یہ تو اللہ کے علم ہے کہ کس نے کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، لہٰذا یہ ان کی خام خیالی کہ اگر گھروں میں بیٹھے رہتے تو قتل نہ ہوتے۔ جس خدا بندی کریم نے ان کے قتل کی جگہ مقرر فرمائی وہ ان کے اس جگہ پر پہنچ جانے کا انتظام بھی فرما دیتا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اسی لیے تو قرآن نے کہا نا کہ آدمی موت سے بچنے کے لیے، موت کے ڈر سے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کر لو، یہ ہو جائے گا، قرآن نے کیا کہا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم مضبوط قلعوں میں بھی ہوں گے تو موت تمہیں پکڑ لے۔ قوم عاد نے کیا کیا تھا؟ عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا؟ کہ پہاڑوں کے اندر گھر تراشے، پہاڑوں کے اندر تہہ خانے بنائے اور بڑے بڑے گھر بنائے کہ زلزلے آئیں گے، یہ ہوگا، یہ کچھ ہوگا، کچھ بھی عذاب آئے گا ہم بچ جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا جب عذاب آیا تو ایسے اٹھا اٹھا کے پٹکے گئے جیسے کھجور کے تنے پٹکے جاتے۔ اور آج بھی وہ چیزیں عبرت کے لیے موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ حالات کیوں آئے اور یہ چیزیں کیوں آئی؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے اس چیز کا جو تمہارے دلوں میں۔ اب دیکھو یہاں بہت غور سے سنیے گا، جب مشکل حالات آتے ہیں، اچھے حالات میں تو ہر کوئی بڑے بڑے دعوے کر سکتا ہے اور کرتا ہے، لیکن مشکل جب حالات آتے ہیں، جب پہچان ہوتی ہے کہ کھرا کون کھوٹا کون۔ بھئی ہمارے گھر میں کوئی پریشانی ہو، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی تکلیف آ جائے اور ہمیں سخت پیسوں کی ضرورت ہو، تو ایسے وقت میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سچا ہے، کون کھوٹا ہے، کون صحیح معنوں میں رشتہ دار ہے، کون دل سے محبت کرنے والا ہے، کون دکھ سکھ میں ساتھ دینے والا ہے، تب پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے ہی جب حالات آتے ہیں تو پھر ایمان کی جانچ ہوتی ہے اللہ کے ذریعے سے کہ کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے۔ دیکھو سامنے اگر باطل نہ ہونا تو پتہ نہیں چلے گا کہ حق کیا ہے، اور حق کو ابھرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ حالات کا آنا، باطل ہونا جائے گا جب جا کر کے پتہ چلے گا کہ حق ہے کہ نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ باطل ہی نہیں ہے سامنے تو پھر حق کا بول بالا نہیں ہوگا، اور پھر حق آہستہ آہستہ باطل کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ حالات نہیں بھیجیں گے تو بندہ سنبھلے گا نہیں، وہ تو عیاشی میں چلتے چلے جائے گا، عیاشی میں بدبستی میں چلتا چلے جائے گا۔ تو اللہ کہتے کہ تاکہ اللہ امتحان لے اس چیز کا جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ایسی مشکل حالات میں کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر تکلیف نہ پہنچتی، 70 آدمی شہید نہیں ہوتے، کئی آدمی زخمی نہیں ہوتے، تو مومن اور منافق کا امتحان نہیں ہوتا۔ آج کے حالات میں بھی ایسے حالات جو سخت ہمارے پر ابھی بھی نہیں ہے، ہاں، لیکن ان حالات میں بھی ہمارے یہاں پتا چل رہا ہے کہ کون صحیح میں حق پر ہے اور کس نے منافقت والا راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ اللہ کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ ہاں، اسی موقع پر منافقوں نے بڑی باتیں کی جن سے ان کا نفاق ظاہر ہو گیا اور ایمان والے جمے رہے۔ اللہ ایسے ہی کرتے۔
اور اچھا اس وقت جو آزمائش آئی اس کی دوسری حکمت کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر دے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں، پیور، ایک دم پیور. یہی آزمائشوں میں سب کچھ نکلتا ہے. مطلب یہ ہے کہ دلوں میں جو الگ الگ وسوسے، جو الگ الگ شبہات پیدا ہو رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کیا اور ایمان والوں کے دلوں کو ایسی چیزوں سے پاک کر دیا. بالکل ایسے ہی آخری دور سے پہلے یہ جو مسلمانوں میں اس وقت دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ اتنے کروڑ میں مسلمان ہیں پوری دنیا کے، اس وقت چھٹائی کا دور چل رہا ہے بزرگان دین کے کہنے کے مطابق، اللہ والوں کے کہنے کے مطابق. اور ایک بڑی تعداد میں آپ دیکھو کہ پوری دنیا ایک طرف ہے اور ایک طرف اہل شام والے ایک طرف ہے. چھٹائی کا دور چل رہا ہے ایک طرف. منافقت کس میں ہے وہ کھل کے باہر آ رہی ہے کہ مال بھرے پڑے ہیں، تیل بھرے پڑے ہیں، عیاشیاں بھری پڑی ہے، اور وہاں وہی مقدس جگہوں پر سینما ہال کھولے جا رہے ہیں، نائٹ کلب کھولے جا رہے ہیں، اور کیا کیا چیزیں کھولی جا رہی. وہی مقدس زمین جس پر رسول اللہ اور صحابہ کے خون بہے تھے، وہی مقدس زمین جہاں بھوکے پیٹ قربانیاں دی گئی تھی، وہی مقدس زمین جہاں آنے والی نسلوں کے دین کے حفاظت کے لیے کئی سالوں تک بائیکاٹ برداشت کر کے چمڑے کھائے تھے. منافقت ظاہر ہو رہی ہے. کسی کے مقدس زمین پر بسنے سے کسی کے پکے ایمان ہونے کی دلیل نہیں ہو جاتی. اللہ جانچ رہے، ان کے دلوں کا امتحان ہو رہا ہے چیزوں کو اللہ تعالیٰ پا. اور پھر جب وہ چھٹائی کا دور ختم ہوگا اور کچھ مخلص ایمان والے باقی رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کے ذریعے سے اس دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کریں گے. ہم کہتے ہیں مددیں کیوں نہیں آتی؟ خالص ایمان تو پیدا کرو، پکا ایمان تو پیدا کرو اندر سے. اب اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے، دیکھو، ایک ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور پھر کیا فرمایا وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. ایک ہے صدور، ایک ہے قلوب. آزمائش کے ساتھ اللہ نے صدور کا لفظ استعمال کیا کہ تمہارے سینوں میں جو بات پوشیدہ ہے اللہ اس کو آزمائے، اور جہاں پاک اندر سے دلوں میں جو چیزیں ہیں نا اللہ اس کو آزمائے سینوں میں. اور پاک کرنے کی جہاں بات آئی وہاں دل کا تذکرہ کیا وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، دل کو پاک کرنے کا تذکرہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ عقیدے کا، ایمان کا اور اخلاص کا مرکز کیا ہے؟ دل. یہ دل میں عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ایمان پکا ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے. اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان کا عقیدہ، انسان کا ایمان اور انسان کا اخلاص صحیح ہو جائے، اس میں دین کے لیے اخلاص پیدا ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ بالکل امتحان جب آتا ہے نہ پاک صاف ہو کر نکل جاتے. ورنہ کیا ہوتا ہے، چھوٹی موٹی حالات پر بھی آج کل لوگ دیکھو جو دین کی دشمن زعفرانی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ مسلمان ملے ہوئے جا رہے، بولے اپنا فائدہ نکالو صرف. ہاں، روگی دل والے کیا ہوتے؟ تباہ و برباد ہو جاتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آزمائش کے ذریعے سے ہم نے تمہارے دلوں میں موجود میل کچیل کو صاف فرما دیا. اور حالات آتے ہی اس لیے ہے. بٹھی میں پکے، کل میں نے واقعہ بتایا تھا نا ماشاتا کا، فرعون کی کنگھی کرنے والی عورت کا، کیسے جم گئی وہ، اس کے بچے جم گئے. ایسے کئی واقعات صحابہ میں ملیں گے. انہوں نے ہماری طرح جب موقع ملا تو انہوں نے وہاں حکمت کے لیے انہوں نے باطل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے ہاں میں ہاں نہیں ملائی. کسی سے کہا گیا
کہ اگر تمہاری جگہ پہ رسول اللہ ہوتے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے تو؟ کہا ایسی 100 جانے قربان میرے. لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. آج ہم 500 روپے پہ اپنے ایمان کا سودا کر دیتے. سیدھی بات ہے، ابھی فوری طور پر ساری چیزیں ختم ہوئی ہے، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے. چند ٹکوں پہ اپنے ایمان، اپنے دین، اپنے اخلاص کا سودا ہم کر لیتے، اور یہی سے اللہ جانچتا ہے. یہ تو اللہ نے واقعہ بیان کر کے غزوہ احد کا ہمیں سمجھایا، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ کا سسٹم چلتا ہی ہے. اللہ جانچتا ہے موقع موقع سے. کبھی آپ نے وہ واقعہ سنا ہے؟ لمبا ہو جائے گا پھر بھی میں کہہ دوں. طالوت اور جالوت کا واقعہ سنا ہے؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی. حافظ تو نہیں ہوں لیکن شاید میں جو پڑھ رہا ہوں آیات وہ صحیح ہے شاید. ہاں، کہ جب وہ لشکر چلا ہے تو اللہ نے امتحان کیسے لیا ہے؟ ایک وقت تک پہنچتے 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 پیاس لگی، سخت ترین پیاس لگی، اور اس پیاس کی حالت میں کہا گیا کہ دیکھو ان میں سے جو پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، الا قلیلا منہ، بہت تھوڑا سا جو پیے گا اس کو اجازت ہے. اب یہ ایک امتحان تھا کہ کون جمنے والا ہے. ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو کہ بادشاہت کرنی تھی تو اللہ نے کنویں میں ڈلوایا، کنویں سے عزیز مصر کے پاس لے کے گئے، اور عزیز مصر کے گھر میں غلام بنوایا، اور غلام بنوا کے وہاں سے حالات پیدا کر کے جیل بھجوایا، اور پورے ایک دم اندر سے کیا بولتے ہیں نا، کندن بنا کر کے، جانچ کر کے، بھٹی میں کیا کرتے، لوہے کو تپا کر کے ایسے لگا کر کے باہر نکالا. اللہ ایسے تیار کرتے ہیں. تو حالات کو ظلم مت سمجھو. ویسے ہی کہا کہ جو تھوڑا بہت پانی پیے گا وہ اس کو اجازت ہے. لوگوں نے جو جمنے والے نہیں تھے انہوں نے پیٹ، ہم کہیں گے یار اس کا کیا تعلق اس سے، ایمان سے، اور اس سے اللہ ایسے امتحان لیتا ہے. جنہوں نے پیٹ بھر 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 کے پیا وہ جم نہیں پائے، اور جو تھوڑے بہت بچے اللہ نے ان سے فتح کروا لی. ایسے اللہ امتحان لیتا ہے. ہاں، یہ حالات آتے اس لیے، اس بات کو ذہن میں رکھو. پھر اللہ نے کہا کہ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتا ہے دلوں کے راز کو. یہاں ہم کچھ بھی، میں بیٹھا ہوں یا بڑے بڑے دعوے کر رہا ہوں، کیا پڑھتے حالات آوے میں پھسل جاؤں. اللہ جمائے رکھے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا ثبت قلبی علی دینک. اللہ دلوں کو جمائے رکھے. اللہ دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے کہ کون کیسا ہے، کون کس نیت سے کر رہا ہے. دنیا کے سامنے جیسے منافقین رسول اللہ کے سامنے بہانے کرتے تھے ویسے دنیا کے سامنے ہم بھی بہانے کریں، لیکن اندر کی راز تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے زبان پر آئے نہ آئے. یہ سبق آج کی اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے. اس لیے حالات سے پریشان نہ ہو، حادثات سے پریشان نہ ہو، باطل کی طرف سے آنے والی تھپیڑوں سے پریشان نہ ہو. یہ آتی رہے گی، اور آتی اس لیے ہے کیونکہ اللہ ہونے دے رہا ہے. اللہ ہونے دے رہا ہے. اللہ نہیں ہونے دے تو باطل بھی کوئی، اور جب اللہ چاہے گا کہ اب نہیں ہونے دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ذرے میں، ایک ہلکے سے جھٹکے میں، 1 سیکنڈ میں سب کو ختم کر کے تہو بالا کر دے گا. اور اللہ نے کر کے دکھایا ہے. جاپان میں 3 سیکنڈ میں جاپان 100 سال پیچھے چلا گیا. 3 سیکنڈ میں. ہاں، کیا ہوا؟ ابرہہ آیا تھا نا. ابرہہ کیا کرنا آیا تھا؟ کعبۃ اللہ کو گرانے. کیا کیا اللہ نے توپیں لگائی. کیا کیا؟ میزائلیں لگوائی، فوج کھڑی کروائی کہ نہیں لڑو. سمندر سے اٹھائے چھوٹے چھوٹے پرندے، کہا جاؤ اپنا کام کر کے آؤ. یہ ہے اللہ کی قدرت. لیکن وہ کب کرے گا یہ اللہ کو پتا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ابھی دعا کی ہے تو فجر تک سب فتح ہو جانا چاہیے، اور فجر میں دعا کی ہے تو عصر تک سب کچھ ہو جانا چاہیے. نہیں، اللہ بس. اور وہ اللہ مدد اس وقت اتارے گا. دیکھو غزوہ احد میں پہلے فتح ہوئی، بعد میں ہلکی سی غلطی لغزش پہ کیا ہوا؟ پاسا پلٹ گیا. تو ہم میں کتنے گناہ ہیں، کتنی نافرمانیاں ہیں، کتنی چیزیں بھری ہوئی ہے، اور ہم تمنا ہی کر رہے کہ اللہ کی مدد اتر جائے.
اچھا یہ حالات بھی کیوں آتے ہیں؟ آپ پچھلے 14 سال میں دیکھ لو، پچھلے 2014 کے بعد سے لے کر کے ابھی جتنے 12 سال لے لو، ان حالات میں مسلمانوں میں اچھی خاصی تبدیلی آئی، اچھی خاصی بیداری بھی آئی۔ حالات بھی اللہ اسی لیے بھیجتا ہے کہ یہ ان میں بیداری آئے۔ اور جو چیزیں غلط ہے، جو مسلمان خود ختم نہیں کر رہے، اللہ باطل سے ختم کروا رہا ہے۔ وہ اشاروں سے آپ سمجھ جاؤ، اللہ باطل سے ان چیزوں کو خود ختم کروا رہا ہے جو بیانات کے ذریعے سمجھا بجھا کر کی کوشش کی گئی، نہیں سمجھ رہے، اللہ باطل سے ختم کروا رہا ہے۔ تو یہ آیت تھی، اس میں یہ پیغام تھا، امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.